آپ پوچھ رہے تھے کہ میں تیسرا جنم جو میری کتاب ہے اس میں سے کچھ سناؤں آپ کو. تو سنانا کیا بلکہ ایک آدھ واقعہ میں اس میں سے آپ کو بتاتا ہوں. ایک دفعہ میں صبح کا وقت تھا, ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور میں اپنے گھر سے نکلا اور میو ہاسپٹل جانا تھا میں نے. تو چونکہ بڑا خوشگوار موسم تھا تو میں نے رستے میں گانے بھی لگا لیے. تو وہ سنتا ہوا مال روڈ سے میں گزر رہا تھا. تو مال روڈ میں جو کیاریاں ہیں ان کے اندر کھلے ہوئے پھول اور سبز پتے اور ان پہ گرتے ہوئے موتیوں کی طرح بارش کے قطرے اور کانوں میں ایک موسیقی. تو مجھے بڑا لطف آ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ کرے یہ رستہ تھوڑا لمبا ہوتا جائے تاکہ ایٹ لیسٹ آئی کین لسن ٹو کپل آف سانگس. اینڈ دین آف کورس ہاسپٹل جا کے تو کام کرنا ہی کرنا تھا. میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتفاق سے ایک گاڑی سکڈ ہوئی اور وہ کٹک کر کے میری گاڑی سے ٹکرا گئی. اب ظاہر ہے گاڑی کو بھی نقصان پہنچا. میں باہر نکلا, وہ باہر نکلا, تھوڑی تلخ کلامی ہوئی. میں عام طور پہ جو چھوٹے موٹے اس قسم کے ٹکراؤ ہوتے ہیں ان میں کوشش کرتا ہوں کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے. جو نقص یا جو نقصان ہو گیا وہ تو ہو گیا نا, تو معذرت کر لی, آگے چلے گئے. قصور ہو بھی تو کر لیتے ہیں. اب جب میں وہاں سے دوبارہ گاڑی میں بیٹھا تو آپ یقین جانو کہ وہی بارش کے قطرے, وہی پھول, کیاریوں کے سبز پتے مجھے زہر لگ رہے تھے. اور کیونکہ ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا, تھوڑا سا نقصان پہنچ چکا تھا, تو میں سوچنے لگا کہ اگر خوبصورتی اور حسن ان پھولوں میں اور پتوں میں ہوتا اور بارش کے ان قطروں میں ہوتا تو مجھے اب بھی اچھے لگ رہے ہوں. لیکن ہم نہیں لگ رہے تھے, کیونکہ جو سکون ہے, جو چاہت ہے, جو خوبصورتی ہے وہ آپ کے دماغ میں اور آنکھ میں ہوتی ہے, وہ چیزوں میں نہیں ہوتی, وہ اس کیفیت میں ہوتی ہے. خوشی, غمی, محبت, نفرت یہ کیفیت کا نام ہے. اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ. تو وہ چونکہ کیفیت بنی تھی تو ساری چیزیں اچھی لگ رہی تھی. اسی طرح ذاتی رویوں میں نے دیکھا ہے کہ میں نے لکھا بھی ہے اس میں تیسرا جنم میں کہ میں فروٹ والے سے جب بھی فروٹ لیتا ہوں تو گاڑی میں بیٹھا رہتا ہوں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی تم اپنی پسند کا فروٹ ڈال دو. میں دام بھی کم نہیں کرواتا. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ شاید تولے بھی کم, فروٹ بھی شاید زیادہ اچھا نہ دے, اور چونکہ پیسے میں کم کرواتا نہیں ہوں, جو وہ کہتا ہے میں دے دیتا ہوں. میں دن میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ سارا دن لوگوں کی وہ چپتی باتیں سنتا ہے. لوگ اس سے ریٹ کم کرواتے ہیں, پھر اسے کہتے ہیں یہ تم نے غلط ڈالا. تو چلو اس کو ایک تو گاہک ایسا مل گیا جو اس کی نظر میں بدھو سا ہے, تو چلو تو میرا کتنا کی نقصان ہو جائے گا, 50, 60, 100, 200 روپے کا نقصان ہو جائے گا. لیکن چلو میرے اس رویے سے اسے تو وقتی طور پہ خوشی ہو گئی نا. اور اب وہ جو خوشی اس کو ہوتی ہے یا اس کے جو چہرے کا سکون ہوتا ہے وہ اصل میں سکون میرے دل کو پہنچ رہا ہوتا ہے. کیونکہ زندگی میں جان بوجھ کے ہارنے کا لطف جیت سے زیادہ ہوتا ہے. زندگی میں جان بوجھ کے ہارنے کا لطف جیت سے بھی زیادہ مزیدار ہوتا ہے. تو اس طرح زندگی میں آپ اپنی جو شخصیت ہے اس کے حوالے سے, میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو ایسا ہونا چاہیے یا ویسا ہونا چاہیے, ہر آدمی کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں, لیکن سکون حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ کریں. کیونکہ لوگوں کے لیے جب آپ کچھ کرتے ہیں یا آپ لوگوں سے جان بوجھ کے ہار مان لیتے ہیں تو یقین کریں, یا تکلیف اٹھا لیتے ہیں کسی کے لیے, تو آپ کے برین کے اندر جو کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں they make you happy on the contrary. تو اس لیے ہمارے یہاں کسی کے لیے کچھ کرنا یہ نہیں ہوتا کہ اس سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے, اس کو انڈائریکٹلی آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. اسی طرح جو زندگی کی پلیزنٹ چیزیں ہیں اور وہ لمحے زندگی کے جن کو انجوائے کرنا چاہیے, ان کو زندگی میں انجوائے کرنا سیکھے, کیونکہ وہ بھی ایک خوشی کا بہت بڑا باعث ہوتے ہیں. تو زندگی تو گزرتی رہتی ہے. اب آپ دیکھ لیں اتنے سال گزر گئے, بڑھاپا طاری ہو گیا,
پتہ بھی نہیں چلا وقت کا اور اگلے لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی بھی اس کو زندگی دے صحت والی دے اور سکون والی دے, خوشی سے بھی بڑھ کے, کامیابی سے بھی بڑھ کے سکون اور اطمینان والی دے. تھینک یو.